طویل عرصہ تک مورخین سائرس دی گریٹ یا کروش اعظم بائبلی نام خروش یا خیسرو کو ایران کی ہخامنشی سلطنت یا اچیمینڈ امپائر کا بانی قرار دیتے رہے ہیں، لیکن بابل کے حکمران نیبونیدنس اور کوروش کے زمانے کے کچھ ستون اثریاتی کھدائی سے برآمد ہوئے ہیں جن پر خط میخی میں بعض تحریریں کندہ ہیں۔ ان تحریروں کی روشنی میں صورت بدل گئی۔ ہسٹری آف پرشیا کے مصنف سائکس ان تحریروں سے ثابت کرتے ہیں کہ ہخامنشی عہد کی تاسیس فارس میں ہخامنشی نامی امیر زادے نے کی تھی، جس کا تعلق پازارگد قبیلے سے تھا۔ اس کے بعد یشپش یا تھیسیپش، کمبوجیا اول یا کمبائسس یا کیکوباد اور کروش اعظم حکمران ہوئے۔ اس سائرس اعظم 550 سے 529 قبل مسیح کا شمار دنیا کے ان عظیم بادشاہوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پورے عہد کو تابناک بنا دیا۔ گو اس نے ہخامنشی سلطنت کی بنیاد نہیں رکھی، مگر اس کو اتنا مستحکم بنا دیا کہ یہ سلطنت 220 سال تک بڑے جاہ و جلال سے قائم رہی۔ بالآخر اسکندر اعظم جیسا عظیم فاتح ہی اسے ختم کر سکا۔ شاہان فارس کے ناموں نے مختلف زبانوں میں مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں۔ سائرس کا اصلی نام گورت یا کوروش تھا، جیسا کہ دارا کے کتبہ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یونانی اسے سائرس کہنے لگے اور یہودیوں نے اس کا تلفظ خورس کی شکل میں کیا۔ چنانچہ یسایہ، ارمیہ اور دانیال کے صحائف میں جا بجا یہ نام آیا ہے، اور یہی کوروش ہے جس نے عربی میں خسرو کی شکل اختیار کر لی۔ چنانچہ عرب مورخ اسے خیسرو کے نام سے پکارتے ہیں۔ سائرس کا بیٹا کیمبیسس جو یونانی تلفظ ہے، اس کا پارسی نام کوچیا ہے، جسے یہودی اور عربی زبان میں کیکوباد کہتے ہیں۔ کیکوباد کے بعد واردیوتش ہوا، جسے عام طور پر دارا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور تورات میں بھی یہ نام آیا ہے۔ دارا کے بعد اس کا بیٹا ارٹازرکسس ہے، اسے تورات میں ارتخشست کے نام سے یاد کیا ہے، جو عربوں میں ارد شیر مشہور ہو گیا۔ یہودیوں کے بابل کے اسیری کے زمانے میں حضرت دانیال کا ظہور ہوا، جو اپنے علم و حکمت کی بنا پر شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہو گئے تھے۔ شاہ بابل کے تیسرے برس انہوں نے خواب دیکھا جو کتاب دانیال میں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے مینڈا کھڑا ہے جس کے 2 سینگ اونچے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے زیادہ اونچا تھا اور بڑا اور دوسرے کے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم، اتر اور دکن کی طرف سینگ مارتا ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ پچھم کی طرف سے ایک بکرا آ کر تمام روئے زمین پر پھر گیا۔ اس بکرے کے آگے عجیب طرح کا سینگ تھا۔ وہ 2 سینگوں والے مینڈے پر خوب بھڑکا، اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور اس کی ہمت نہ تھی کہ مقابلہ کرے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ جبرائیل آئے اور بتایا کہ 2 سینگوں والا مینڈا فارس کی بادشاہت ہے اور بکرا یونان کی۔ اس کا سینگ اس کا پہلا بادشاہ ہے۔ چنانچہ یہ بادشاہ بعد میں سکندر مقدونی ٹھہرا، جبکہ 2 سینگ میڈیا اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں فارس کے بادشاہ کے لیے کوروش یعنی ذوالقرنین کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صرف یہودی تخیل نہ تھا، بلکہ خود فارس کے بادشاہ کا مجوزہ اور پسندیدہ نام ذوالقرنین تھا۔ یہ سائرس یعنی کوروش کا سنگی تمثال ہے جو پاساردگان ایران کے کھنڈروں میں دستیاب ہوا۔ سائرس دوم متوفی 530 قبل مسیح، جسے سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انشان کا چوتھا بادشاہ اور اچیمنائڈ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا۔ سائرس نے اس وقت کی سب سے مشہور طاقتور ریاستوں کے خلاف کئی فوجی مہمات کی قیادت کی، بشمول میڈیا، لیڈیا اور بابل۔ ان مہمات کے ذریعے اس نے مشرق وسطیٰ کے بیشتر حصوں کو فارسی تسلط کے تحت متحد کیا، جبکہ مقامی انتظامیہ کو زیادہ تر برقرار رکھا۔ کچھ تسلسل کی ضمانت دے کر اور اس طرح اشرافیہ کی وفاداری جیت کر اس نے اچیمنیڈ سلطنت کی بنیاد رکھی۔
سائرس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ اس کی پیدائش اور جوانی سے متعلق مختلف زبانی روایات صرف یونانی مصنفین جیسے ہیروڈوٹس، کیٹیسیاس اور زینوفون کے کاموں میں محفوظ ہیں، جو زیادہ تر افسانوی نوعیت کے متضاد بیانات پیش کرتے ہیں۔ ہیروڈوٹس کے سب سے مشہور بیان کے مطابق سائرس فارس کے بادشاہ کیمبسیس کا بیٹا تھا، جبکہ اس کی ماں آل ماد کے آخری بادشاہ استیاگس کی بیٹی تھی۔ دنیا کی غیر معمولی شخصیتوں کی طرح قروش کے ابتدائی حالات بھی ایک پراسرار افسانوی نوعیت میں لپٹے ہوئے ہیں، جس کی جھلک ہمیں شاہ نامہ میں نظر آتی ہے۔ پیدا ہونے سے قبل اس کے نانا استیاگس نے خواب دیکھا کہ اس کی بیٹی مندانے کی پیٹھ سے سیلاب نکلا، پھر پھلدار بیلیں نکلیں جو اس کے تمام ملک پر پھیل گئیں۔ اس کے مشیروں نے تعبیر بتائی کہ اس کا نواسہ ایک دن بغاوت کرے گا اور اس کا تخت الٹ دے گا۔ استیاگس اپنی بیٹی مندانے کو ایکباتانہ بھیج دیتا ہے، جس کے رحم میں سائرس تھا، تاکہ اس کی موت کا سامان کر دیا جائے۔ اس کے وزیر ہارپاگس نے یہ کام میتھرادیٹس، جو ایک چرواہا تھا، کو سونپا، جس کے خود کے یہاں انہی دونوں ایک مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس نے سائرس کو لے کر اپنا مرا ہوا بچہ قروش ظاہر کر کے وزیر کو دے دیا، اور یوں وہ 10 سال تک گمنامی میں جیتا رہا، یہاں تک ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل کھیل میں اس نے ایک امیر آدمی کے بچے کو مارا۔ اس معاملے کی بھنک اس کے نانا استیاگس تک پہنچی۔ اس نے چرواہے اور سائرس دونوں کو بلایا۔ چرواہے نے اقرار کر لیا اور سائرس کو میڈیا کے دربار میں ایک غلام بنا کر بھیج دیا، تاہم وزیر کے بیٹے کو بلوا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پکوا دیا، اور چال میں اپنے وزیر کو ایک دعوت میں کھلاتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں وزیر کو اس کے بیٹے کے سر اور ہاتھ پاؤں تشتری میں پیش کیے گئے۔ جوان ہو کر قروش نے سچ مچ اپنے باپ کمبوجیا کے حکم پر اپنے نانا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 549 قبل مسیح میں ماد خاندان کی بجائے پورے ایران پر پارسیوں کی حکومت قائم کی۔ اپنی فتوحات سے سائرس نے اس زمانے کی 3 عظیم سلطنتوں کو تہہ بالا کر کے ایک عظیم تر سلطنت قائم کی۔ ان 3 سلطنتوں میں سے ایک ایران کی آل ماد سلطنت، دوسری ایشیا کوچک میں واقع یونانی نو آبادی لیڈیا یعنی کروزیس کی حکومت، اور تیسری بابل کی کلدانی سلطنت شامل تھی۔ سائرس کا پہلا عظیم کارنامہ اس کی ایکباٹانا کی فتح تھی، جس پر آسٹیجز کی حکومت تھی۔ قدیم دور کے ایکباٹانا میں موجودہ ایران، ترکی، مصر، افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقے شامل تھے۔ سائرس نے آسٹیجز کی زندگی کو بچایا، اور کیٹیسیاس کے مطابق اس نے آسٹیجس کی بیٹی امیتس سے شادی کی، جس نے اپنے آپ کو میڈیس کے بادشاہ کے طور پر آسٹیجس کے صحیح جانشین کے طور پر منوایا۔ استیاگس پر اپنی فتح کے بعد سائرس نے جنگ کے مقام پر پاسرگڈے شہر کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی ارچمینائٹ سلطنت کے ایک غیر رسمی دارالحکومت کے طور پر کام کرتا رہا، اور اس کا مقصد کبھی بھی ایک بڑی آبادی کو رکھنا نہیں تھا۔ یہ شہر مرغاب کے میدانی علاقوں میں پھیلی ہوئی کئی یادگار عمارتوں پر مشتمل تھا، جس میں خاص طور پر ایک کھڑی پہاڑی کی چوٹی پر ایک پتھر کا قلعہ اور اس کے بیٹے کیمبسیس کے مقبرے شامل ہیں۔ آل ماد کی سلطنت پر قبضہ کے بعد سائرس اعظم ایشیا کوچک موجودہ ترکی میں واقع سلطنت لیڈیا کی طرف متوجہ ہوا۔ لیڈیا کا حکمران کریزیس اور آل ماد کا حکمران استیاگیس آپس میں قرابت دار تھے۔ آل ماد کی تباہی کے بعد سے وہ مصر اور اسپارٹا کے حکمرانوں سے ساز باز میں مصروف تھے۔ تقریباً 546 قبل مسیح کروش اعظم نے لیڈیا کو فتح کر کے کریزیس کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ کریزیس شکست کی ذلت برداشت نہ کرتے ہوئے ایک جلتی ہوئی چتا میں کود پڑا۔ سائرس کو معلوم ہوا تو اس نے فوراً آگ بجھوا کر کریزیس کو نظر آتش ہونے سے بچا لیا۔ کریزیس کے دارالحکومت سارڈیس کی تسخیر کے بعد ایشیا کوچک میں واقع دیگر یونانی نو آبادیاں بھی سائرس کے تسلط میں آ گئیں۔ اس فتح کے بعد سائرس اعظم نے مشرق کا رخ کیا اور بلخ، مرو، سغد اور سیستان سے کندباز تک کا علاقہ اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔
اب اس کے سامنے صرف بابل کی قدیم سلطنت تھی جسے کچھ عرصہ پہلے نیبوکدنضر نے ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا۔ اب وہاں نیبوکدنضر یا بخت نصر کا داماد نیبونیدس حکمران تھا۔ نیبونیدس بابل کے کاہنوں کے زیر اثر تھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ آثار قدیمہ کی طرف تھی۔ اس نے کھدائی کر کے کئی قدیم معبدوں کے آثار نکلوائے اور یہ معلوم کیا کہ ان معبدوں کو کن بادشاہوں نے تعمیر کرایا تھا، پھر ان معبدوں کو از سر نو تعمیر کرایا۔ اس طرح اسے یہ شوق مہلت نہ دیتا تھا کہ امور سلطنت کی طرف توجہ دے، اس لیے اس نے حکومت کی باغ دوڑ اپنے بیٹے بالشرز کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ آثار قدیمہ سے لگاؤ رکھنے کی وجہ سے نیبونیدس نے قدیم سومیری شہروں یورک، اریدو اور ار کے مشہور دیوتاؤں کو بابل میں منگوایا، جس کی وجہ سے بابل کے کاہن جو مردوک دیوتا کے پجاری تھے اس سے سخت ناراض تھے اور نیبونیدس کی تباہی کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے۔ سائرس اعظم جیسا فاتح اپنی ناک کے نیچے بابل کی طاقتور اور خود مختار سلطنت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے 539 قبل مسیح میں تیاریاں مکمل کر کے بابل پر حملہ کر دیا۔ سائرس اعظم کو اس بات کا مکمل احساس تھا کہ بابل دفاعی اعتبار سے بہت زیادہ محکم ہے، کیونکہ اس کے گرد نیبوکدنضر کی تعمیر کردہ ناقابل تسخیر فصیل تھی۔ یہ فصیل ایران اور بابل کے درمیان باہمی سرحد کا کام دیتی تھی۔ اگر یہ سائرس اس فصیل کے راستے سے حملہ آور ہوتا تو اسے ایک لمبے عرصے کے لیے انتظار کرنا پڑتا۔ دوسری طرف دریائے دجلہ حائل تھا جسے عبور کرنا بھی آسان نہ تھا۔ آخر جب دجلہ کا پانی کچھ اترا تو سائرس اعظم کے حکم پر دریا کا رخ موڑ دیا گیا اور اسی طرف سے ایرانی لشکر سرزمین بابل میں داخل ہو گیا۔ پھر شمالی طرف سے سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا۔ جنوبی طرف سے سائرس کا سپہ سالار گبریاس حملہ آور ہوا۔ اس طرف اگرچہ نیبونیدس اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا، گبریاس بابلی لشکر کو پسپا کر کے بلا مزاحمت شہر میں داخل ہو گیا اور فتح یاب سائرس اعظم کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ سائرس جب خود بابل میں داخل ہوا تو اہالیان شہر نے کاہنوں کی تاکید پر اپنے مذہب کا نجات دہندہ سمجھ کر اس کے قدموں میں آنکھیں بچھائیں۔ سائرس نے فرمان صادر کیا کہ شہر میں کسی قسم کی لوٹ مار اور غارت گری نہ کی جائے، معبدوں کا پورا احترام کیا جائے۔ بائبل کی کتاب دانیال میں سائرس کی فتح بابل کے متعلق ایک روایت درج ہے جس کے واقعات انوکھے اور ناگہانی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بابل کے بادشاہ بالشرز کے محل میں ایک بڑی ضیافت کا اہتمام تھا جو اس نے اپنے 1000 امراء کے اعزاز میں دی تھی۔ دوران ضیافت اس کا ایک خادم شاہی خزانے سے وہ ظروف اٹھانے گیا جو خالص سونے کے تھے اور یروشلم کے ہیکل سلیمانی سے نیبوکدنضر نے فتح کے موقع پر ہتھیائے تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ آج ان برتنوں میں مے نوشی کی جائے۔ ظروف لائے گئے اور سب حاضرین ان میں شراب پینے لگے، ساتھ ہی اپنے معبودوں کی جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تھے پرستش کرنے لگے۔ ایسے میں اچانک حال میں ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور شمعدان کے سامنے دیوار پر کچھ تحریر کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے چلا کر اپنے مصاحبین کو حکم دیا کہ کوئی ہے جو اس تحریر کو پڑھ کر سنائے۔ بابل میں موجود یہودی اسیرین میں سے حضرت دانیال کو بلایا گیا۔ انہوں نے اس تحریر کا مطلب یہ بتایا کہ بہت جلد پارسیوں کا لشکر سلطنت بابل کا خاتمہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی رات سائرس اعظم کا لشکر بابل میں داخل ہو گیا اور بالشرز قتل کر دیا گیا۔ فتح کے بعد سائرس اعظم نے بے خانمہ یہودی اسیرین بابل کی خصوصی تالیف کی اور حکم دیا کہ جو یہودی اسیرین یروشلم واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے لیے شاہی خزانے سے ایک خطیر رقم انہیں عطا کی اور ہیکل کے سونے چاندی کے جو ظروف نیبوکدنضر مال غنیمت کے طور پر بابل لے آیا تھا وہ بھی یہودیوں کو لوٹا دیے۔ سائرس کا فرمان سن کر یہودیوں کی ایک بڑی تعداد نے یروشلم کا رخ کیا۔ دوسری طرف جب سائرس اعظم کو یقین ہو گیا کہ اہل بابل اب حکومت ایران کے وفادار رہیں گے تو گبریاس کو وہاں کی حکومت سپرد کر کے وہ خود ایران واپس آ گیا۔ بابل کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد سائرس نے اپنے نام سے ایک عمارتی نوشتہ لکھنے کا حکم دیا۔ یہ عمارت کا نوشتہ جسے سائرس سلنڈر کے نام سے جانا جاتا ہے بابل کے ساکنان کے لیے سائرس کی بابل کی فتح کی وضاحت اور جواز پیش کرتا ہے۔
یہ دستاویز بادشاہت کے بابلی نیبونیڈس کو ایک نااہل بے دین بادشاہ کے طور پر بیان کرتی ہے، جبکہ اس میں سائرس کو ایک خدائی مقرر کردہ نجات دہندہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سائرس سلنڈر کا آغاز یہ دعویٰ کرنے سے ہوتا ہے کہ نیبونیڈس نے بابل کے سرپرست دیوتا مردوک کے پیروکاروں کو نظر انداز کیا۔ نیبونیڈس نے در حقیقت چاند کے دیوتا کو قومی دیوتا مردوک پر ترجیح دی، تو اس میں کچھ سچائی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اس بات کا امکان ہے کہ مردوک کے فرقے کو نظر انداز کرنے میں سختی سے مبالغہ آرائی کی گئی تھی۔ نیبونیڈس نے بھی اپنے لوگوں پر بھاری محنت مسلط کی، شاید فارسی حملے کی تیاری میں۔ مردوک بابل کے لوگوں پر ترس کھاتے ہوئے ایک حقیقی راست باز بادشاہ کے لیے تمام زمینوں کی تلاش کرتا ہے، آخرکار انشان کے سائرس کا انتخاب کرتا ہے۔ مردوک سائرس کو میڈیز کے خلاف فتح کی طرف لے جاتا ہے اور بغیر جنگ کے بابل پر قبضہ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سائرس کا دعویٰ ہے کہ اس نے شہر کو لوٹا نہیں ہے اور اس نے کسی کو خوفزدہ نہیں کیا۔ اس نے روزانہ مردوک کی عبادت کی تھی اور اس نے بابل کے لوگوں کو اس بھاری مشقت سے آزاد کرایا جو نیبونیڈس نے ان پر عائد کی تھی۔ سائرس نے بتوں کو واپس کرنے کا بھی دعویٰ کیا جنہیں نیبونیڈس اپنے ہیکل کے اہلکاروں کے ساتھ میسوپوٹیمیا کے تمام مندروں سے اپنے مندروں میں واپس لایا تھا۔ سائرس مردوک کے لیے دعا اور اس کی تعمیراتی سرگرمیوں کی تفصیل کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہے۔ اگرچہ اکثر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ سائرس زرتشتی تھا، لیکن ایسے کوئی مؤثر ذرائع نہیں ہیں جو اسے آہورا مزدا کے پوجا کرنے والے زرتشت کے پیروکاروں کے طور پر بیان کرتے ہوں۔ در حقیقت زرتشتی مذہب، جیسا کہ ہم آج جانتے ہیں، شاید ان کی زندگی میں بھی موجود نہ تھا۔ زرتشتی مذہب سے وابستہ عقائد اور طریقوں کو ساسانی دور کے آخر تک معیاری نہیں بنایا گیا تھا۔ اس وقت سے پہلے کوئی راسخ العقیدہ نہیں تھا اور ایرانی ڈھیلے سے منسلک عقائد اور طریقوں کی ایک وسیع صف پر قائم تھے۔ امکان ہے کہ سائرس ایک مشرق تھا جو روایتی ایرانی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے پلا بڑھا تھا۔ زینفون نے اسے بیان کیا ہے کہ وہ میتھرا سے حلف اٹھا رہا ہے جو کہ حلف کے ایرانی دیوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے مقاصد کے لیے دوسرے دیوتاؤں کی طرف رجوع کیا ہو۔ اس لیے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ سائرس بابلی دیوتاؤں مردوک اور نابو کو قربانی پیش کرتا ہے۔ اس نے فتح کی ہوئی زمینوں کے دیوتاؤں کو تسلی دینے کا یہ طریقہ اپنایا تھا۔ سائرس دی گریٹ کی موت کی کہانی مختلف روایات میں بیان کی گئی ہے اور خاص طور پر ان کا تعلق ملکہ تومرس کے ساتھ مشہور ہے۔ تومیرس ماساگیٹائی نامی قدیم خانہ بدوش قوم کی حکمران تھی جو آج کے وسطی ایشیا میں آباد تھی۔ ماساگیٹائی ایک جنگجو قوم تھی جو دریائے سیرے دریا کے آس پاس کے علاقے میں آباد تھی۔ سائرس نے پہلی سفارتی طور پر تومرس کو اپنے ساتھ اتحاد کی پیشکش کی، یہاں تک کہ شادی کا بھی ذکر کیا، لیکن تومرس نے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ سائرس نے تومرس کے انکار کے بعد دھوکہ دہی کی حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے ایک میدان میں اپنا کیمپ لگایا اور وہاں شراب کی بہتات کے ساتھ ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ کیمپ جان بوجھ کر ماساگیٹائی کے ایک دستے کو جال میں پھنسانے کے لیے خالی چھوڑ دیا گیا۔ ماساگیٹائی کے لوگ شراب کے عادی نہیں تھے، اس لیے وہ اس ضیافت کا شکار ہو گئے۔ سائرس نے حملہ کر کے ان کا بڑا نقصان کیا اور تومرس کے بیٹے اسپارگاپس کو قیدی بنا لیا۔ اپنے بیٹے کی قید اور موت، جو کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی، کے بعد تومرس نے سائرس کو کھلے میدان میں جنگ کے لیے چیلنج کیا۔ دونوں افواج کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور ماساگیٹائی نے ایرانی فوج کو شکست دی۔ سائرس دی گریٹ خود اس جنگ میں مارے گئے۔ روایات کے مطابق تومرس نے سائرس کا سر قلم کروا کر اسے خون سے بھری ایک مشک میں ڈال دیا اور کہا، تم نے میرے بیٹے کو خون کے لیے ترسایا، اب میں تمہیں خون سے سیراب کرتی ہوں۔ یہ کہانی بنیادی طور پر ہیروڈوٹس کی تحریروں میں بیان کی گئی ہے، لیکن کچھ مورخین اس کی تاریخی صداقت پر سوال اٹھاتے ہیں۔ دیگر ذرائع میں سائرس کی موت کی مختلف تفصیلات موجود ہیں، لیکن تومرس اور سائرس کے درمیان اس تصادم کو تاریخ میں ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ سائرس کا جانشین اس کا بیٹا کمبیسس مقرر ہوا۔